السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے چینل پروڈکٹیو مسلم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ ہماری آج کی ویڈیو زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ کی شرائط سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا نہایت اہم رکن ہے اور یہ اسلامی معاشیات کی بنیاد ہے، اس لیے مسلمانوں میں اس کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی اور بڑھنے کے ہیں اور یہ لفظ زکی سے ہے۔ عربی میں اس کا مطلب برکت، افزائش، پاکی اور صفائی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں بعض اعمال کی بہت فضیلت ہے، زکوٰۃ بھی انہی اعمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ سے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے حد ترغیب دی ہے اور اس کی تاکید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا اور مکمل ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سچ بولے یا خاموش رہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت عماد بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں گی جب تک پورے 4 ادا نہ کرے۔ وہ 4 چیزیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، ماہ رمضان کا روزہ اور حج بیت اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو اور اپنے بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اور مصیبت نازل ہونے پر دعا عاجزی سے مدد مانگو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کے سر میں زہر کی 2 تھیلیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں بنا کر ڈال دیا جائے گا تو وہ اس کی باچھیں کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے آگ کے پترے بنائے جائیں گے اور پھر ان پر دوزخ کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور ان سے تارک زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہونے لگیں گے تو پھر ویسے ہی گرم کر دیے جائیں گے، اور یہ عذاب کا معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ تارک زکوٰۃ اپنی راہ دیکھے گا، جنت کی یا دوزخ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے سر پستان پر دوزخ کا گرم پتھر رکھیں گے، جو سینے کی ہڈیاں توڑ کر شانے سے باہر نکل جائیں گی، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے تو ہڈیاں توڑتا ہوا سینے سے جا نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ آگے پیچھے مقام 70 پر دھجیاں لٹک رہی ہیں، اور وہ اونٹوں اور جانوروں کی طرح دوزخ کے کانٹے دار درخت چر رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میرے دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ شرائط زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند شرائط ہیں۔ جس شخص میں وہ شرائط پائی جائیں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جس میں وہ شرائط نہیں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ہر شخص پر واجب نہیں بلکہ صرف ان پر فرض ہے
جن پر زکوٰۃ کی شرائط پوری اترتی ہوں۔ پہلی شرط مسلمانی ہے، یعنی جو شخص مسلمان ہوگا زکوٰۃ اس پر فرض ہے، لہٰذا غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا نتیجہ ہے اور جو شخص اسلام سے خالی ہو یعنی کافر ہو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی دوسری شرط آزاد ہونا ہے، لہٰذا غلام پر زکوٰۃ نہیں بلکہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک شق غلام آزاد کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت ہر شخص آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے آزادانہ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں غلامی کا رواج تھا۔ زکوٰۃ کی تیسری شرط عقل ہے، کیونکہ عبادت اور دنیاوی امور کو سر انجام دینے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، اس لیے عاقل پر فریضہ زکوٰۃ عائد ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ شریعت کے اصولوں کی پابندی سے قاصر ہوتا ہے، اس لیے عقل نہ رکھنے والے پر سے حقوق و فرائض کی پابندی ساقط ہے، اسی وجہ سے مجنوں پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ زکوٰۃ کی اگلی شرط بلوغت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں، لہٰذا اس کے ولی سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہ کیا جائے، کیونکہ محض عبادت ہے اور بچہ اس کے حکم کا مخاطب نہیں ہے، البتہ اس کے مال سے قرض، نطفہ، عشر اور صدقہ و فطر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہے، لیکن دیگر ائمہ یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بچے پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی اگلی شرط مال کا بقدر نصاب ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مال کی ایک مخصوص اور معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے جسے نصاب کہا جاتا ہے، یہ نصاب مختلف اموال پر مختلف ہے اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کی اگلی شرط مال کی مکمل حاکمیت ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا کی ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عارضی ملکیت عطا کی ہے اور یہ ملکیت ایک نائب کی حیثیت سے ہے تاکہ انسان اس ملکیت سے فائدہ اٹھا سکے۔ شریعت اسلامیہ میں اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی شے کو اپنے قبضے تصرف میں لائے اسے دوسروں کی نسبت اس سے چیز پر فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے وہ چیز کسی عمل کے بدلے میں حاصل کی ہے، چنانچہ زکوٰۃ اس مال پر ہوگی جو کسی کی ملکیت میں ہوگا۔ زکوٰۃ کی اگلی شرط مال اصلی حاجتوں سے زائد ہو۔ حاجات سے مراد وہ ضروریات ہیں جو میسر نہ آئیں تو انسان کی زندگی ختم ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں۔ زکوٰۃ ایک سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ سال گزرنے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مال پر مالک کی ملکیت 12 اسلامی مہینے قائم رہے، اس شرط کا نفاذ مویشی، سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ پر ہے۔ مال کا قرض سے بے باک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص پر اتنا قرض ہے جتنا کا مال اس کے پاس ہے، یا اتنا قرض ہے کہ اگر قرض کی رقم اس سے نکال دی جائے تو بقایا مال نصاب سے کم رہ جائے، ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس قرض میں دونوں قرض شامل ہیں، جو فوری دینا ہو یا ایک مدت کے بعد دینا ہو۔ اللہ حافظ۔